فلکیات سے لگاؤ رکھنے والے یہ تو جانتے ہی ہیں کہ ناسا کافی عرصہ سے مریخ پر انسانوں کو بسانے کے لیے تدابیر کر رہا ہے، اور اس ضمن میں کئی ایک تجربات کرتا رہتا ہے۔ مریخ کے موسم کو سمجھنے کے لیے اور اسے رہنے کے لائق کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے بھی تجربات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ناسا نے زمین پر ہی ایسی جگہوں کا انتخاب کیا ہے کہ جو قریب قریب مریخ جیسی ہی بنجر اور وہاں کا موسم کسی حد تک مریخ کے موسم سے میل کھاتا ہے، جس میں جنوبی امریکہ میں واقع اٹاکاما ریگستان بھی شامل ہے۔ ناسا کا منصوبہ ہے کہ 2033 میں انسانوں کو مریخ پر بھیجا جائے، مگر وہاں پر پیش آنے والے چیلنجز اور ان سے انسانوں پر پڑنے والے اثرات کا موازنہ کرنے کے لیے ناسا اب اس مرحلے پر ہے کہ انسانوں کو زمین پر ہی ایسے ماحول میں رکھا جائے جو قریب قریب مریخ جیسی ہی ہو، تاکہ اس سے انسان روزمرہ کے معاملات اور اس میں پیش آنے والی پیچیدگیوں کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ اس کے لیے 4 رضاکاروں کو سرخ سیارے کے 1 سالہ مشن کے لیے چنا گیا ہے۔ اس سلسلے میں عملے کو ماحولیاتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، محدود وسائل اور تنہائی میں وقت گزارنا ہوگا۔ 3D پرنٹ شدہ رہائش میں عملے کو پرائیویٹ کوارٹر اور ایک کچن کے علاوہ تفریح، ورزش، کام اور فصلوں کی نشو و نما کی سرگرمیوں کے لیے مخصوص جگہوں کے ساتھ ساتھ ایک تکنیکی کام کا علاقہ اور 2 باتھ روم دیے جائیں گے۔ دراصل ناسا نے 1200 مربع فٹ پر مبنی ایک سینڈ باکس تیار کیا ہے، جس کی ریت کو مریخ کی ریت سے مشابہت دینے کے لیے اس کا رنگ لال رکھا گیا ہے۔ عملہ اس سال جون میں یہ مشن شروع کرنے والا ہے۔ ان رضاکاروں میں کوئی بھی خلاباز نہیں اور عام لوگوں کا چناؤ دانستہ طور پر کیا گیا ہے، تاکہ مریخ پر بستی بسانے سے پہلے عام انسانوں پر پڑنے والے اثرات کا بہترین انداز میں جائزہ لینے میں مدد مل سکے ناسا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تخلیقی عمل کے دوران عمل کے ارکان مختلف قسم کی سرگرمیاں انجام دیں گے، جن میں نقلی اسپیس واک، روبوٹک آپریشن، رہائش گاہ کی دیکھ بھال، ذاتی حفظان صحت، ورزش اور فصل کی افزائش وغیرہ شامل ہے۔ تاہم دانستہ طور پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے جو ممکنہ طور پر مریخ پر انسانوں کو درپیش ہو سکتے ہیں، جیسے محدود وسائل، تنہائی، ساز و سامان کی ناکامی اور کام کا بوجھ وغیرہ۔ ایسی طرز زندگی کی بنیاد پر انسان میں کسی طرح تبدیلی آتی ہے، ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کا باغور جائزہ لیا جائے گا۔ ناسا ایسے 3 مشنز کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جس میں اینالاگ مشن 1 اس سال جون میں شروع ہوگا، دوسرا 2025 اور تیسرے مشن کا آغاز 2026 میں ہوگا۔ عملے کو ہیلی کاپٹر، ڈرون اور روبوٹس چلانے کی بھی تربیت دی گئی ہے، جس کی ضرورت مریخ پر رہنے کے لیے چنے گئے لوگوں کو بھی پیش آ سکتی ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ناسا اس سے مریخ پر بستیاں بسانے کے مقصد کو حاصل کر پائے گا یا نہیں۔ انسانی زندگی پر اس پر پڑنے والے مثبت یا منفی اثرات کا کس قدر فائدہ یا نقصان حاصل ہوگا، اور کیا ناسا نے اس امر کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات بھی مرتب کیے ہیں یا نہیں، ایک منصوبے کے ناکام ہونے پر کوئی دوسرا منصوبہ بھی مرتب دیا ہے یا نہیں۔ مریخ مشن پر جانے اور وہاں زندگی بسانے کے لیے انسان جان کی حفاظت سب سے بڑا سوال ہے۔ زمین سے مریخ کا فاصلہ تقریباً 104 ملین میل ہے، اور انسان کو وہاں پہنچنے کے لیے تقریباً 9 مہینوں کا وقت درکار ہوگا۔ اس عرصے میں عام انسانوں کو خلا میں اور اس کے بعد ایک بالکل اجنبی ماحول میں کس طرح پنپنا ہے، اور اس کے لیے کیے گئے اقدامات کیا انسانیت کی بقا کے لیے کافی ہوں گے، یہ تمام بہت اہم لیکن بہت ہی مشکل سوالات ہیں، غالباً جن کے جوابات کے حصول کے لیے ناسا جد و جہد کر رہا ہے، اور مستقبل قریب میں ایسے کئی منصوبوں پر عمل درآمد کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ امید ہے کہ اس طرح کے تجربات سے شاید ناسا کامیابی حاصل کر سکے، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے اس چینل 512 کریٹر کو ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا۔